اللہ ہماری زندگی کا وہی ہے، وہ جو ہر مرحلے پر ہوتا ہے، وہ جو ہر دفعہ ہمیں بچا لیتا ہے، وہ جو ہر دفعہ ہماری دعا قبول کر لیتا ہے۔ ہم جب بھی مشکل میں ہو وہی ہمیں اس سے نکال لیتا ہے، وہ جو غم کے بعد نیند طاری کرتا ہے، ورنہ اگر ہم غم کے زیادہ ہونے سے سو نہ سکیں تو کیا سے کیا ہو جائے۔ کسی کو مسکرا کر دیکھنا، نرمی سے بات کرنا، بزرگوں کا احترام کرنا، کسی کے کام آنا، یہ سب بھی نیکی کی صورتیں ہیں۔ پھر پتہ نہیں کیوں ہم نیکی کو اتنا مشکل کر بیٹھے ہیں۔ حصار آنکھوں کا ہو یا یادوں کا، محبت کا ہو یا احساس کا، یا پھر کسی کی دعاؤں کا حصار، خوش قسمت ہیں وہ جو ایسے کسی بھی حصار میں ہیں۔ ہر انسان الگ ہوتا ہے، صورتاً بھی، سیرتاً بھی، عادتاً، مزاجاً، فطرتاً بھی، اور اخلاقاً بھی۔ کوئی بھی چیز باقی نہیں رہے گی، صرف دل سے کی گئی عبادت اور اخلاص سے کیا گیا نیک عمل باقی رہے گا۔ زندگی مفروضات اور خوبصورت باتوں کے سہارے نہیں گزاری جا سکتی۔ عملی زندگی کچھ اور ہوتی ہے۔ ایسے مرحلوں سے آپ کو گزرنا پڑتا ہے کہ سب سنہری باتیں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں۔ ہر کوئی یہ حق نہیں رکھتا کہ اسے ہم اپنے دل کی باتیں بتائیں۔ کچھ لوگوں کے ساتھ ان کے ذہنی معیار کے مطابق معاملات کرنا پڑتے ہیں۔ زندگی میں بدلاؤ اچھی بات ہے۔ پانی ایک ہی جگہ پر مسلسل کھڑا رہے تو بدبو آنے لگتی ہے۔ اسی طرح انسان بھی اپنے رویوں کو تھوڑا بدل لے تو کوئی بری بات نہیں ہے۔ چیزیں آسان، بہتر تر ہونے کا انتظار نہ کریں۔ زندگی ہمیشہ پیچیدہ رہے گی۔ ابھی خوش رہنا سیکھیں، ورنہ آپ کا وقت ختم ہو جائے گا۔ تکلیفیں زندگی میں اس لیے آتی ہیں تاکہ ہم راحتوں کی اہمیت جان سکیں۔ کسی کی مدد کرنے کے لیے موقع ملنے کا انتظار نہ کریں، بلکہ موقع ڈھونڈیں۔ بہت ہی آسان ہے زمین پر گھر بنانا، دلوں میں گھر بنانے کے لیے زندگی گزر جاتی ہے۔ پسند اور پیار میں کیا فرق ہے؟ کسی میں کچھ اچھائی دکھے اور وہ پسند آئے تو وہ پسند ہے، اور کسی میں برائی دکھے پھر بھی وہ پسند آئے تو یہ محبت ہے۔ خدا اور کسی وقت یاد آئے نہ آئے، دو موقعوں پر ضرور یاد آتا ہے، جب کوئی چیز چھن جائے یا جب کچھ چاہیے ہو۔ حوصلہ بھی انسان تبھی دے سکتا ہے جب وہ خود حوصلہ رکھتا ہو۔ توفیق کا دروازہ طلب کی کھٹکھٹاہٹ سے کھلتا ہے۔ تم طلب اور تڑپ سچی کر لو، عزم کر کے کھڑے ہو جاؤ، توفیق بھی مل جائے گی، راستے بھی کھل جائیں گے۔ جاننے والے ہی جانتے ہیں کہ یہ تنہائی، یہ مصیبت اور یہ تکلیف کے ہی تو وہ لمحات ہوتے ہیں جب ایمان اور درجات کی بلندی کی سیڑھیاں انسان کے آگے کھول دی جاتی ہیں۔ چاہے تو صبر کر کے ان پر چڑھ جائیں، چاہے تو بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہیں کھڑے رہیں، چاہے تو ان لمحات میں رب سے راضی رہ کر رب کو راضی کر لیں، چاہے تو شکوہ کر کے اپنے رب کو ناراض کر لیں۔ سارے فیصلے ہی مالک کے ہیں، غلام کی کیا مجال کہ مالک کے فیصلوں پر اعتراض کرے، شکوے کرے۔ غلام کی اوقات ہے ہی کیا، صرف مٹی، صرف مٹی۔ بعض اوقات انسان کو واقعی کوئی ایسا ساتھ چاہیے ہوتا ہے جو اس کے اندر اٹھتے ہوئے شور کو خاموش بہتے آنسوؤں سے سمجھ جائے۔ ایسا ساتھ جسے میسر ہو وہ بہت خوش قسمت انسان ہے۔ آپ کو ڈر صرف تب ہوتا ہے جب آپ کو یہ احساس ہو کہ آپ ہمارے ارد گرد کتنے ایسے چلتے پھرتے انسان ہیں جو ہر وقت
اپنے ماضی کی کڑوی یادوں سے اپنے ہی اندر جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں۔ کوئی دل سے ان لمحوں کی تکلیف کم کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے تو کوئی دماغ سے ان یادوں کو مٹانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ اس سب کے باوجود مسکرانا اور کام کرنا ہر انسان کی مجبوری ہے۔ کچھ چیزیں انسان کسی سے نہیں کہہ سکتا، اپنی تلخیاں، اپنے مسئلے انسان جب تک خود برداشت کر سکتا ہے تب تک اسے کسی سے نہیں کہنا چاہیے۔ ہر سفر انسان کو تبدیل کرتا ہے اور ہر سفر انسان کو ایک نئی منزل پر لے جاتا ہے، اور جب سوچ بدلتی ہے تو وقت بدلتا ہے، نفس کے ساتھ ساتھ یہ ساری دنیا بدل جاتی ہے۔ انسانوں سے متاثر ہونا چھوڑ دو، لوگ وہ نہیں ہوتے جو دکھائی دیتے ہیں۔ جو زمین سے نہیں ہوتا وہ آسمان سے ہوتا ہے، یقین رکھیں ضرور ہوتا ہے۔ اللہ کی صفات پر کیا نہیں لگ سکتا، وہ کن کہتا ہے اور ہو جاتا ہے۔ دنیا کا المیہ خود غرض ہونا نہیں، بے حس ہونا ہے۔ منزل اہم نہیں ہوتی، سفر اہم ہوتے ہیں۔ جو سفر میں راضی اور خوش نہیں ہوتا اسے منزل خوش نہیں کر سکتی۔ انسان کے کردار اور قد کا تعین اس کے باپ کی وراثت نہیں، اس کی قسمت اور محنت کرتی ہے۔ کوئی بھی کام کرنے کا بہترین وقت ابھی ہوتا ہے۔ تمہارا ماضی جیسا بھی ہو، تمہارا مستقبل کوڑا کاغذ ہے، تم خود اسے اپنے ہاتھوں سے لکھ سکتے ہو۔ سیاہی کا رنگ تمہارا انتخاب ہے۔ لوگوں کی فطرت سمجھ کر ان کے ساتھ معاملات کرو گے تو دل زیادہ نہیں دکھے گا۔ خوددار لوگ جب کسی مقام کو چھوڑ دیتے ہیں تو وہ دوبارہ کبھی وہاں لوٹ کر نہیں آتے۔ جو اپنی حیثیت اور وقت نہیں جانتا، زمانہ اسے ٹھوکروں پر رکھتا ہے۔ تمہارے دل کی درستگی ہی تمہارے ایمان کی درستگی ہے۔ اپنے دل کی راہ سیدھی رکھنا۔ دنیا کی سب سے پرانی اور مقبول شاہراہ صراط مستقیم یعنی سیدھا راستہ ہے۔ یہ تنگ ہے، مشکل ہے، لیکن اس پر چلنے والوں کی منزل یقینی ہے۔ دعا ایک ایسی صفت ہے جو دل پر اثر انداز ہو کر روح کو شاد کرتی ہے۔ جنہیں شکر کی توفیق حاصل ہے انہیں ہر طرف وہ نعمتیں اور رحمتیں دکھائی دیتی ہیں جو انہیں میسر ہیں، اور جو ناشکرے ہیں انہیں وہ نعمتیں دکھائی دیتی ہیں جو دوسروں کو میسر ہیں۔ لیکن انسان تو وہ ہے جو اپنی خود نمائی بے شک کرتا پھرے، لیکن دوسرے کی خامی کی پردہ پوشی ہر حال میں کرے، اور ایسے انسان اب انسانوں کے ہجوم میں کم ملتے ہیں۔ خوش فہمی بڑے کام کی چیز ہے، یہ زندہ رہنے کے لیے کچھ اسباب بڑے اہتمام سے پیدا کرتی ہے۔ کسی کو نظر انداز کرنے کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ آپ اسے ناپسند کرتے ہیں، بلکہ ان سے بات کرنے کی وجہ سے پیدا ہونے والے فساد سے ڈرتے ہیں۔ اور یہ ایک ایسی محبت ہے جو حلیہ رہن سہن دیکھ کر کی جاتی ہے۔ شرطوں پر پورا نہ اتر سکیں وہاں محبت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ پریشانیاں آپ کو یہ سکھا دیتی ہیں کہ آپ کے پاس ان کے حل کے لیے صرف رب ہے۔ سب سے بہتر سبق وہ ہوتا ہے جو ہم خود چوٹ کھا کر حاصل کرتے ہیں۔ جو بات خود تکلیف سہ کر سمجھ میں آتی ہے وہ کوئی دوسرا نہیں سمجھا سکتا۔ جب انسان تنہا چلنا سیکھ جاتا ہے تب وہ دنیا کو سمجھ چکا ہوتا ہے۔ ماحول کی کڑواہٹ جب خون کا حصہ بنتی ہے تو خود بخود لہجوں سے مٹھاس کم ہو جاتی ہے۔ امید آدھی زندگی ہے اور مایوسی
آدھی موت۔ لوگ ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں، اس لیے ان سے ہمیشہ کے لیے ناراض نہ ہو۔ دنیا کے سب سے تیز اور اندر تک چیر پھاڑ دینے والے ہتھیار لفظ، زبان اور لہجہ ہیں۔ کسی کا سکون اور زندگی چھیننے کے کفارے نمازوں، روزوں اور عبادتوں سے ادا نہیں ہوتے۔ کچھ باتوں کے بارے میں لا علمی ہی بہتر ہوتی ہے، اگر جان جائیں تو شاید وہ اندر ہی اندر ہمیں کھا جائیں۔ بعض باتیں انسان کبھی یاد نہیں رکھنا چاہتا۔ تبدیلی ہمیشہ میں سے شروع ہوتی ہے، آپ سے نہیں۔ جب زندگی ایک آسان راستہ دے رہی ہو تو مشکل راستوں سے سفر نہیں کیا کرتے۔ عام طور پر ہم لوگ دوسروں کی زندگیوں میں ان کو دکھ دیتے ہیں اور ان کی موت پر ان کے لیے تسبیحات پڑھتے ہیں۔ وقت کا کام ہے گزرنا، اور وہ گزر ہی جاتا ہے، رو کر نہیں تو ہنس کر، ہنس کر نہیں تو رو کر، بھلا وقت کب ایک سا رہتا ہے۔ جس کی جستجو کی جائے اسے اول سے معلوم ہوتا ہے۔ کھوجنے والا تو در بدر کے ٹھوکریں کھاتا ہے، مگر جنہیں کھوجا جاتا ہے وہ ایک ہی راستے پر صدیوں نگاہیں جمائے انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ یا رب، جب ہم مایوس ہو جائیں تو ہماری مدد فرما، کیونکہ ہماری زندگی کے بارے میں تیرے فیصلے ہماری خواہشوں سے بہتر ہیں۔ انسان کو کون سی چیز بدل دیتی ہے؟ وقت، حالات، زندگی، تجربہ، تکلیف، تلاش، محبت یا پھر اللہ؟ شکر ادا نہ کرنا بھی ایک بیماری ہوتی ہے، ایسی بیماری جو ہمارے دلوں کو روز بروز کشادگی سے تنگی کی طرف لے جاتی ہے، جو ہماری زبان پر شکوے کے علاوہ کچھ اور آنے ہی نہیں دیتی۔ غریب قوموں کی یادداشت ان کے پیٹ کے ساتھ بندھی ہوتی ہے، پیٹ خالی ہو تو ان کی یادداشت بھی خالی ہو جاتی ہے۔ زندگی کیا چیز ہے، کیسے ہاتھ سے نکل جاتی ہے؟ وقت کیا چیز ہے، رکتا ہے تو رک ہی جاتا ہے، چلتا ہے تو پہیوں پر۔ ایک وقت آئے گا جب تمہیں ہر چیز کی سمجھ آ جائے گی، پھر تمہاری ہنسی ختم ہو جائے گی، تب تمہیں خوف آنے لگے گا، موت سے بھی اور دوزخ سے بھی۔ اللہ تمہیں سب کچھ بتا اور دکھا دے گا۔ ہم ایک ایسے زمانے میں داخل ہو چکے ہیں جہاں صرف کامیابی ہمیں قابل عزت اور قابل رشک بنا رہی ہے، ہماری انسانی خصوصیات اور خوبیاں نہیں۔ اگر دنیا آپ کو اپنی طرف نہیں کھینچتی، اگر اللہ کے خوف سے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اگر دوزخ کا تصور آپ کو ڈراتا ہے، اگر آپ اللہ کی عبادت اسی طرح کرتے ہیں جس طرح کرنی چاہیے، اگر نیکی آپ کو اپنی طرف راغب کرتی ہے اور آپ برائی سے رک جاتے ہیں، تو پھر آپ صالح یعنی نیک ہیں۔ کچھ نیک ہوتے ہیں اور کچھ نیک بنتے ہیں۔ نیک ہونا خوش قسمتی کی بات ہے، اور نیک بننا دو دھاری تلوار پر چلنے کے برابر ہے۔ اس میں زیادہ وقت لگتا ہے اور اس میں زیادہ تکلیف سہنی پڑتی ہے۔ جب انسان بڑا ہو جاتا ہے تو اسے اپنی کمزوریوں اور محرومیوں کو خود روکنا پڑتا ہے۔ ساری زندگی آپ اپنے ماضی کی محرومیوں کے بارے میں رونے رو رو کر تو لوگوں سے مراعات نہیں لے سکتے، اور پھر ایسا کون ہے اس دنیا میں جو محروم نہ ہو؟ کوئی نہ کوئی کمی یا خامی تو ہر شخص کے ساتھ لگی رہتی ہے۔ جب عقل بڑھتی ہے تو باتیں کم ہو جاتی ہیں۔ نفس کو مار دو، تمہاری روح جیت جائے گی۔ جس مستقبل کے لیے آپ پریشان ہو رہے ہیں، ہو سکتا ہے اس مستقبل میں آپ ہو ہی نہیں۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، خوش رہیں
اور خوشیاں بانٹتے رہیں۔ تکبر اور حسد دو بیماریاں ہیں جنہوں نے پہلے اور بعد والوں کو ہلاک کیا۔ یہ سب سے بڑے گناہ ہیں جو سب سے پہلے اللہ کی نافرمانی میں کیے گئے۔ یقیناً ابلیس نے تکبر کیا اور آدم علیہ السلام سے حسد کیا۔ ذہنی دباؤ سے چھٹکارا پانے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اللہ کی تقسیم پر راضی ہو۔ یاد رکھیے، یہ دنیا ارمان پورے کرنے کی جگہ ہے ہی نہیں، اور پھر دوسری بات، جو اللہ چاہے وہ ہوتا ہے۔ اگر ہم اس بات کو سمجھ جائیں تو کبھی بھی ذہنی دباؤ کا شکار نہیں ہو سکتے۔ اپنا دل دوسروں کے متعلق اور دوسروں کا دل اپنے بارے میں صاف رکھنے کی کوشش کریں۔ صبر کرو وہاں بھی جہاں صبر کرنا ناممکن دکھے، اور توکل رکھو اس پر، پھر دیکھو اللہ تمہارے لیے کیسے راستے کھولتا ہے۔ انسان بے سکون ہو جاتا ہے جب وہ اپنے سکون کا مرکز انسان کو بنا لیتا ہے، جب وہ اپنی خوشیوں کی امیدیں انسان سے لگا لیتا ہے، کیونکہ سکون کا مرکز کبھی بھی نہ تو انسان ہو سکتا ہے اور نہ ہی یہ دنیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو لہب افضل ترین انسانوں کے قریبی عزیز تھے، اور ایسے لوگوں سے تعلق رکھتے تھے جن کی اتباع باعث عظمت ہے۔ اس کے باوجود انہیں اس کا کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ ابو دردہ رضی اللہ عنہ اپنی بیوی سے پہلی ملاقات پر فرماتے ہیں، جس وقت تم مجھے غصے میں دیکھنا تو مجھے منا لینا، اور جب تم غصے میں رہو گی تو میں تمہیں منا لوں گا۔ اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر ہم دونوں میں نباہ مشکل ہو جائے گا۔ نفسانی خواہشات دل کی غلامی، گلے کو طوق اور پاؤں کی بیڑیاں ہیں۔ کامیاب انسان ان پتھروں سے اپنی بنیاد بناتا ہے جو لوگوں نے اسے مارے تھے۔ جاہلوں کی محفل میں ہمیشہ عالم ہی بے وقوف لگتا ہے۔ آپ کا عمل ہی آپ کے عقیدے کی عکاسی کرتا ہے، کیونکہ ایمان تو عمل سے ہی ظاہر ہوتا ہے، نصیحت سے نہیں۔ ہر وہ شب تمہارے لیے شب قدر ہے جس شب کی تمہیں قدر ہو جائے۔ پہلی بڑی بات علم ہے، دوسری بڑی بات شعور ہے، یعنی احساس۔ یہ وہ بڑی عبادتیں ہیں جن کی وجہ سے باقی عبادتیں وجود میں آتی ہیں۔ قبرستان میں جتنی احتیاط سے قدم رکھ کر چلتے ہو، اتنی احتیاط زندوں کی بھی کر لیا کریں۔ علم کی پہلی نشانی اخلاق، اور جاہلیت کی پہلی نشانی بد اخلاقی ہے۔ ہر معذرت کرنے والا نہ تو خطاوار ہوتا ہے اور نہ ہی کمزور۔ یہ صفت تو وفادار لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ یہ غصہ بھی بڑا منافق ہے۔ کمزور کے سامنے دماغ میں ہوتا ہے اور طاقتور کے سامنے دل میں۔ دوسروں کی جہالت پر مسکرانا بھی جہالت ہے۔ اچھی نیت ہی اچھا مقدر ہے۔ اس شخص کی تقدیر بگڑ جاتی ہے جس کی نیت میں فتور ہو۔ نیت کا برا انسان مقدر کا برا ہوتا ہے۔ جس قوم کے نوجوان روحانیت یعنی دین کو چھوڑ کر مردہ دلی اور فحاشی کی زندگی گزارنے پر اتر جائیں تو اس قوم کو ہرانے کے لیے جنگ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ قرآن تعلیمات کو جاننے کے لیے ضروری ہے۔ قرآن کو سمجھ کر پڑھا جائے۔ قرآن ہر ایک مسلمان کی بے سمجھ زندگی کو غلط کہتا ہے، اور یقین رکھنے والوں کو اللہ کبھی مقدر سے ہارنے نہیں دیتا۔ کانٹوں سے بھری ہوئی ٹہنی کو ایک پھول پرکشش بنا دیتا ہے۔ خدا کے لیے جینا خدا کے لیے مرنے سے مشکل کام ہے۔ سچ پوچھیں تو انسان سے فرشتے بھی مقابلہ کریں، انسان اگر صرف انسان ہو جائے۔
جب آپ پر کوئی مہربانی نہیں کرتا تو آپ اس پر مہربانی کر دیں، یہی بہترین سزا ہے۔ مذہب کے نام پر ہمارے لوگ اتنی عبادت نہیں کرتے جتنی نفرت کرتے ہیں۔ انسانیت کی کتاب کا پہلا حرف احساس ہے۔ یا رب، ہماری آخری سانس تک ہمیں کفر اور شرک سے محفوظ رکھ، اور اپنے سوا کسی اور کا محتاج نہ کرنا۔ ہمارے ہر کام میں اپنی خاص مدد شامل فرما۔